بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید۔ آپ اگر ہمارے اس چینل میں نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیگر لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ سامعین وقار، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو بزرگی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں حرمت والے، عزت و احترام والے، بزرگی والے مہینے فرمایا ہے، ان 4 مہینوں میں سے رجب المرجب بھی ایک مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ عام دنوں میں بھی انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ کریم نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان خصوصی مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو عام مہینوں میں بھی انسان کو گناہ کبیرہ سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان مہینوں میں خصوصی طور پر نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ان مہینوں کو، خصوصاً رجب کے مہینے کو، نیکیوں کی کاشت کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ اس مہینے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے رمضان المبارک میں نیکیوں کی فصل کاٹیں، آپ کثرت سے عبادت کریں، تو آپ کو اس کے لیے نیکیوں کی فصل کی بوائی کرنی ہوگی۔ آپ جب کاشتکاری کریں گے، آپ جب تخم ریزی کریں گے، آپ جب فصل کو بوائی کریں گے، فصل بوئیں گے، تو آپ آنے والے دنوں میں اس کی کٹائی کر سکیں گے، اس کا پھل و میوہ حاصل کر سکیں گے۔ تو رجب المرجب یہ نیکیوں کی بوائی کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے نیکیاں کثرت سے کرنی ہے۔ رجب کے بعد جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو فصل تیار ہو جاتی ہے اور رمضان مبارک میں پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں انسان پھر کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آنے والے رمضان مبارک میں کثرت سے عبادت کروں، تو اس نے تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ اس رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں کثرت سے عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرنا ہے۔ جب وہ کثرت سے اللہ کریم کو یاد رکھے گا تو یاد رکھیے آنے والے شعبان میں بھی اس کو عبادت کثرت سے کرنے کی توفیق ملے گی، اور اس کے بعد جو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، روح پرور مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی اس کو کثرت سے عبادت کی توفیق ملے گی۔ بہت سے لوگ رمضان مبارک میں بھی، جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی کثرت سے عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں وہ اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اس وقت کثرت سے عبادت ہو سکتی ہے، عبادت کی فصل اس وقت کاٹی جا سکتی ہے جب رجب میں اس کی بوائی کی گئی ہو۔ رجب میں اگر آپ نے محنت کی، شعبان میں اس محنت کو جاری رکھا، تب رمضان مبارک میں جا کے آپ کثرت سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم نے کثرت سے عبادت کرنی، اللہ کریم کو یاد رکھنا ہے، پھر ہم آنے والے مہینوں میں اس کو جاری رکھیں گے تو رمضان مبارک کی فیضات و برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ رمضان مبارک کی فیضات و برکات کے حصول کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ ٹائم ہم سے گزر گیا تو یاد رکھیے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی کی سعادت نصیب فرمائی۔ معراج عروج سے ہے، بلندی سے ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بابرکت مہینے میں اللہ کریم کی رحمت اور اللہ کریم کی قدرت دیکھنے کے لیے اللہ کریم نے معراج کے اس مبارک سفر پر آپ کو بلایا، جو تاریخ انسانیت میں صرف ایک دفعہ یہ بابرکت سفر ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ تو یہ مبارک سفر بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو اللہ کریم کا قرب حاصل کرنا چاہے وہ اس مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری میں رب ذوالجلال کا دیدار فرمایا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی اگر اللہ کریم کے قریب ہونا چاہیں، بارگاہ الہی کے قرب حاصل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے یہ بابرکت مہینہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ تو اس مہینے کو ضائع نہ کیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں سے بچیں، تاکہ آپ کے آنے والا شعبان اور اس کے بعد رمضان مبارک میں آپ کثرت سے عبادت کر سکیں۔